نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور اس کے پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، یعنی فہم قرآن، اور دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ یہ تیسرا پروگرام آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ میں اس سے پہلے اس کے 11 ایپیسوڈز آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، یعنی 11 قسطیں اس کی آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج اس کا 12واں ایپیسوڈ یعنی 12ویں قسط آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کے سامنے سب سے پہلے بیان کروں گا، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایمان اور اس کی شاخوں کے حوالہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کر رہا ہوں اور ان لوگوں کے حالات و واقعات بھی بیان کر رہا ہوں جن کے سینوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے حالات و واقعات بھی اس کے اندر میں انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت اور دوزخ میں چلے جائیں گے اور جو گناہ گار لوگ ہیں یا کفار ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی کہ لات و عزیٰ کو ماننے والے جنہوں نے پوری زندگی لات و عزیٰ کی عبادت کی، لات و عزیٰ کو اپنا پروردگار سمجھا، لات و عزیٰ کو اپنا خدا مانا، وہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ کچھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ لات و عزیٰ کو ماننے والے تانا دیں گے ان کو، بھائی تم کیوں ادھر جہنم میں آ گئے ہو؟ ہم نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں تھا، ہم تو اس لیے جہنم میں آ گئے، تو تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ تو تمہیں لا الہ الا اللہ نے کیا فائدہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے بھی ہم اس لیے جہنم میں آ گئے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تھی، ہم نے کچھ گناہ کیے تھے، ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، جس کی سزا بھوگنے کے لیے، جس کی سزا بھگتنے کے لیے، جس کی سزا پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا یہ جواب سنیں گے مسلمانوں کا کہ ان کو تانا ملا ہے اور لات و عزیٰ کو ماننے والوں نے، بتوں کو ماننے والوں نے، کفار نے ان کو تانا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آئے گی کہ میرے بندے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو ہیں وہ جہنم میں اور ان کو تانے مل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے ملائکہ جاؤ ان تمام لوگوں کو دوزخ سے نکال لو، جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلاوت فرمائی سورہ حجر کی کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اس وقت کفار کہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ 2 آیات سورہ حجر کی تلاوت کی کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ سورہ حجر کی یہ 2 آیتیں تلاوت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اس وقت کفار جو ہیں یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے سینے میں بھی آج کلمہ ہوتا، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہوتے، ہمارے پاس بھی آج کلمہ ہوتا تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔
ہیں جی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورہ حجر کی پہلی اور دوسری آیت، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی، کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے، بار بار یہ خواہش کریں گے، بار بار یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہوتے، جی یہ خواہش کریں گے، لیکن پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھے گا، اور کلمہ پڑھنے والوں کو، تانا سننے والوں کو اللہ پاک دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب میں کلمہ پڑھنے والوں کے 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کے سینوں میں کلمہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رضوان اللہ اجمعین، ان کے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں۔ تو معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس قسم کا تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے پتھریلے میدان حرہ میں آگ نکلی، مدینہ منورہ کا پتھریلا میدان حرہ، وہاں آگ نکلی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت کا زمانہ ہے، یہ ان کا خلافت تھی اس دور میں، اور وہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کا دور تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی اطلاع دی گئی کہ اے امیر المومنین، حرہ کا جو میدان ہے وہاں تو آگ بھڑک اٹھی ہے، اور آگ جو ہمارے مدینہ کی طرف آ رہی ہے اور لوگوں کو وہ گھیر لے گی، ہم تو ختم ہو جائیں گے، اس کا کوئی بندوبست کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا تمیم داری اٹھو اور اس آگ کا بندوبست کرو۔ تمیم داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، حضرت عمر نے کہا تمیم اٹھو اور اس آگ کا بندوبست کرو۔ حضرت تمیم داری نے کہا ہے یا امیر المومنین، میں کیا ہوں، میں کیا چیز ہوں، میں اس آگ کا بندوبست کیا کروں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر نے پھر کہا تمیم اٹھو اور اس آگ کا بندوبست کرو۔ تمیم داری پھر اٹھے، اللہ اکبر، تمیم داری اٹھ کھڑے ہوئے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، تمیم داری اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر آگ کی طرف دوڑے اور آگ کو ہاتھوں سے دھکیلنے لگے، ہاتھوں سے دھکیلنے لگے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ آگ پیچھے ہٹتی گئی، پیچھے ہٹتی گئی۔ جو تمیم داری آگے بڑھ رہے تھے آگ پیچھے چلتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ آگ اس گھاٹی میں داخل ہو گئی جہاں سے نکل رہی تھی، اور تمیم داری بھی اسی گھاٹی میں داخل ہو گئے، اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے، دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری اس گھاٹی کے اندر داخل ہو گئے جہاں سے آگ نکلی تھی، وہ آگ بجھ گئی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور لوگ حیران ہو گئے یہ منظر دیکھ کر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج جس نے یہ منظر نہیں دیکھا، آج جس نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، جس نے آج یہ منظر نہیں دیکھا کہ تمیم داری نے اپنے ہاتھ سے آگ کو دھکیلا اور وہ اس گھاٹی میں واپس چلی گئی جہاں سے نکل رہی تھی، آج جس نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا واقعہ، حضرت تمیم داری کا واقعہ، اسے ابو نعیم نے، ایک فقیہ نے، ایک محدث نے، ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بیان فرمایا۔ اس واقعہ کو دلائل نبوہ میں انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور یہ بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت صاحب بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوے میں گئے اور چلتے چلتے دارین جزیرے میں پہنچ گئے، ہم دارین جزیرے میں پہنچ گئے، ہمارے اور دارین والوں کے درمیان ایک سمندر تھا، اور حضرت اعلیٰ حضرمی فرماتے ہیں کہ سمندر ہمارے سامنے آ گیا ہمارے، اور ہم حیران تھے کہ ہم اب کیا کریں، جس علاقہ میں ہم نے جانا تھا وہ سمندر کے پار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے یہ دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ دعا مانگ کر اس نے کہا صحابی رسول نے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستہ میں ہیں،
تیرے دشمن سے جنگ کرنے آئے ہیں، اے اللہ دشمن تک پہنچنے کا راستہ بنا دے۔ اس کے بعد حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں خود اتر گئے اور ان کے پیچھے پیچھے سارا قافلہ سمندر میں اتر گیا۔ جی ہاں، اور سمندر کا پانی وہ فرماتے ہیں کہ ہماری زین کے نبدوں تک بھی نہیں پہنچا۔ سمندر کے پانی نے انہیں ڈبونا تو کیا تھا، ان کے نبدوں تک بھی پانی نہ پہنچا۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں سے بیان فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت آپ کے سامنے حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ رکھا ہے میں نے، تو اب آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رکھ رہا ہوں۔ یہ بھی ابو نعیم نے سے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی ایک روایت مذکور ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک اسی طرح کے ایک جو جنگ کے میدان میں ہم کسرا کے علاقہ کی طرف جا رہے تھے، فارس کی طرف، ایک غزوے کے لیے فارس کی طرف ہم رواں تھے، اور کسرا کے گورنر مکابر نے جب ہمیں یوں سمندر پر چل کر آتے ہوئے دیکھا، ہمارے درمیان بھی سمندر آ گیا اور ہم بھی اسی طرح سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب مکابر نے، جو کسرا کا گورنر تھا، اس نے جب دیکھا کہ ہم سمندر کے اوپر تیرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ پھر وہ کشتی میں بیٹھ کر فارس کی طرف بھاگ گیا۔ مکابر جو تھا کشتی میں بیٹھ کر فارس کی طرف دوڑ گیا۔ ابو نعیم نے سے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بیان فرمایا۔ تو یہ تین واقعات حضرات کرام آپ کے سامنے ایسے رکھے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے دل منور تھے، جس کے ذریعے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے کو جو فوائد حاصل ہوئے، ان کو جو نعمتیں حاصل ہوئیں، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ جو اپنے فضل و کرم کی بارش کی، اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تین باتیں آپ کے سامنے جو احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے واقعات ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے منور کیے تھے کہ سمندر بھی ان کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے تھے۔ آگ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دھکیلا تو وہ آگ جہاں سے نکلی تھی وہاں چلی گئی، اور سمندر ان کے راستہ میں ایک پانی کا ایک قطرہ بھی ثابت نہ ہوا، اور سمندروں کو تیر کر گئے، دریاؤں کو تیر کر گئے، یہ لوگ آگ کے طوفانوں کو تیر کر گئے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔